آواز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آقا، میں تو مالک، آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا، اس بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے کمال، یعنی طفلیو جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدایا ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وسیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا
شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جود و کرم ہے چہے بطرہا تیرا. ماشاء اللہ. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے. الحمدللہ. صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ. ماشاء اللہ. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. صلی اللہ صلی اللہ. وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول. العلی العظیم. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. العلی العظیم. حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، عمرہ زائرین، میں آپ سب کو مکہ شریف کی پربہار فضاؤں میں آج کے اس مبارک درس محبت میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اس محبوب ترین شہر میں ہمیں اس سال بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شعراء آفاق مکتوبات شریف کی شرح، جو کہ درس محبت کے نام سے ہر جمعرات کو پاکستان میں منعقد ہوتی ہے، ہمیں آج مکہ کی سرزمین پہ اس کو منعقد کرنے کی توفیق دی گئی. اس پہ اللہ کا شکر ہے. یہ محض اس کی عطا ہے اور وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان.
اس نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور اس علمی گفتگو کو یہاں مکہ میں کرنے کا بے حد و حساب نور اور برکت ہمیں عطا کی۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی معرفت کے لیے بنایا، اور ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور معرفت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ سے ڈرتے صرف وہی ہیں جو متقی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو علماء ہیں بس وہی متقی ہو سکتے ہیں۔ یعنی علم کی بنیاد اور علم کی برکت انسان کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن ہے، اس کے بعد حدیث رسول ہے، اور ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو تصوف ہے۔ اور تصوف کی گفتگو اصل میں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھا جائے، اور قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ نے اپنے کرم کی، فضل کی اور اپنی علم کی آیتیں اتاری ہیں انہیں جانا جائے۔ تو ہمارا یہ درس جو ہے وہ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو پہلی بار لے رہے ہیں یا اس کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے علم کے بے شمار درجے پیدا کیے، اور اگر کوئی عالم ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم ہے، اگر وہ اس سے بڑا ہے تو اس سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے، اگر تم شیر ہو تو تم سے سوا شیر بھی کوئی موجود ہے۔ تو اللہ نے علم کے درجے بنائے، اور اللہ کی بارگاہ سے آج ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں علم کے اعلیٰ درجوں کو عطا فرمائے اور علم کے بڑے درجے ہم سیکھیں۔ یہ ہم سب کا حق بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور آپ نے خود اپنے لیے دعا بھی کی ہے۔ وقل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہ نے سکھائی یہ دعا، آپ کہیے مجھے کیا، ربی زدنی علما، مولا میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم کو بڑھا دے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو پہلے ہی بہت بڑا علم رکھتا ہے۔ واقعہ دو جہاں کا علم جو ہے وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی علم کے رکنا اور علم کو ٹھہرنے اور علم کو مکمل ہونے کا انداز نہیں بنانا، بلکہ دعا کرتے رہنا، مولا میرا علم بڑھا دے، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو آج میں آپ کو مکہ میں عرض کروں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے تو اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے، اللہ کے ہاں اگر آپ اعلیٰ درجوں میں لکھے گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک ہو سکتی ہے کہ آپ کا علم بڑھ رہا ہے۔ آپ علم میں جتنے بڑھتے جائیں گے اللہ اتنے درجے آپ کے بڑھا دے گا، اور اس کی میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اس کی جو ایک شکل ہمیں دکھائی گئی معراج شریف کے موقع پہ، جب واقعہ دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں نبی پہلے ہی قطار میں موجود تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 نبی پہلے ہی وہاں موجود تھے، اور سب نے آپ کا استقبال کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں حاضر ہوئے تو مصلی بچھا ہوا تھا، تو حکم ہوا کہ 2 نفل پڑھا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے والد کا حق ہے، میرے والد آدم ہیں، آپ سب کے والد، ہم سب کے والد آدم ہیں، تو آپ پڑھائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کیا، اور اس میں نے امامت علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور میرے سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے۔ میں بے شک عمر میں بڑا ہوں، آپ سب کا باپ ہوں، آدم ہوں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم میں آپ بڑے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ کبھی نہ بھولیے گا، آپ ماشاءاللہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اپنے علم کو بڑھائیے، اپنے نالج کو بہتر کیجیے، اور اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا وے رکھیے جس سے آپ کا علم بڑھے۔ اگر آپ نے اس پہ محنت کر لی نا تو آپ کو باقی چیزوں سے محنت اللہ بچا لے گا، اور علم کی وجہ سے ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے، عزتیں ملتی جائیں گی، رحمتیں ملتی جائیں گی۔ اور اگر آپ نے باقی چیزوں کو اس کا معیار بنایا تو بھول جائیں کہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی درجہ ملے گا، سارے کا سارا درجہ علم کے ساتھ۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ لہذا علم کی مجالس، علم کے حلقے، علم کی کلاسز جہاں نالج ملتا ہو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، لازم حصہ بنائیے۔
اس لیے حصہ بنائیے. سنیے میں ایک اور بات کروں، کافی عرصہ پہلے بھی کی تھی، لیکن چونکہ مکہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کی ظاہر ہے یہ برکت، یہ رحمت بہت بڑی ہے. اور مکہ شہر جو ہے اس کا اللہ نور ہمارے دلوں میں اتارے. آمین کہو، ذرا سارے کہو آمین. بہت بڑا شہر، اگر اس طرح میں آ گیا تو میرا موضوع بدل جائے. اس کا نور بہت بڑا ہے، اس کی عزت بہت بڑی ہے، اس کا کرم بہت بڑا ہے. تو اللہ نے سعادت آپ کو دے دی ہے. بڑے دھیان سے سنیے، اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دی ہوئی ہیں. بولیے کیا؟ 3 چیزیں. ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح، اور ایک اس کے درمیان میں ایک چیز ہے. ہمارے جسم اور روح کے درمیان میں ایک چیز اور ہے، اور وہ ہے ہمارا ذہن، ہمارا برین، ہماری سوچ، جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں اللہ نے ہمیں دی. بولو کیا؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور ایک ہمارا ذہن، سوچ ہے. ہماری جو تھنکنگ ہے یہ سینٹر میں ہوتی ہے، اور یہ دونوں کو جوڑتی ہے. دیکھیے، آپ میں سوچ پیدا ہوتی ہے. مثلا آپ میں سوچ پیدا ہوئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب جو ہی وہ سوچ پیدا ہوئی، وہ کہیں تو ہوئی، بولیے، اس کا کوئی تو جگہ ہے نا جہاں وہ پیدا ہوئی ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے. تو سوچ نے اب روح اور جسم دونوں کو ہلا دیا. ایسے ہی بولو، روح بھی اٹھی، جسم بھی اٹھا، وضو ہوا، اور روح اور جسم نے مل کے نماز ادا کر دی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ایک سوچ پیدا ہوئی. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ اینڈ اندر تھنگ، ایک اور چیز بھی ہے جسے اللہ نے ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اور وہ سوچ ہے. اب ان تینوں کی غذائیں ہیں جس سے یہ بڑھتی ہیں، جس سے ان کو نشو و نما ملتی ہے. جسم کی غذا روٹی اور پانی ہے. اب جب تک اسے روٹی پانی نہیں دیں گے یہ بڑھ نہیں سکے گا، اور یہ اپنی روٹی اور پانی کو تلاش کرتا ہے. جو ہی بھوک لگے گی نا، آپ کو دنیا کی ہر چیز بھول جائے گی. نماز روزہ بھی گیا، بلکہ حکم ہے کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، ایون کعبے کی جماعت ہو رہی ہے، تو وہ بھی منع ہے کہ آپ بھوک کی حالت میں نماز پڑھیں. پہلے کھانا کھائیں، کیونکہ جسم تڑپ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے کھانے کی، آپ اسے اس کی غذا دیں. روح کی غذا بولو، روٹی اور پانی. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں. یہ روح کی غذائیں ہیں. اب جب اسے پڑھتے ہیں، آپ کی زبان جب اللہ اللہ کرتی ہے تو آپ کی روح توانا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو روح کو بھوک لگ جاتی ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے. جس طرح جسم بے چین ہوتا ہے روٹی پانی کے لیے، ایسے ہی جب کوئی ذکر چھوڑتا ہے تو اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے. اسے آپ بہترین بیڈ پہ لٹا دیں، اسے آپ بہترین گاڑی میں بٹھا دیں، اس کی جیب میں 1 کروڑ کا چیک ڈال دیں، لیکن اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو اس کی روح بے چین رہتی ہے. بے چین مطلب اسے بھوک لگی ہوئی ہے. اسے کھلاؤ پلاؤ گے تو اسے سکون آ جائے گا. تو اس کو کھلانا پلانا کیا ہے؟ بولو، اللہ کا ذکر. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کو غذا مل جائے گی، روح سکون میں آ جائے گی، اور آپ سکون میں آ جائیں. کیوں؟ اللہ کی یاد. ابھی نماز پڑھی، سکون آ جائے. تو روح کی یاد، روح کی غذا اللہ کا ذکر. جو درمیان میں چیز ہے نا، اس کی نہ غذا اللہ کا ذکر ہے اور نہ ہی روٹی پانی ہے. یہ جو ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے، اس کی غذا علم ہے، نالج. اور اگر آپ نے اپنے ذہن کو نالج نہ دیا، سنیں دھیان کریں، نہ روح کسی کام کی رہے گی، نہ جسم کسی کام کا رہے گا. وہ نالج ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے جو آپ کے ذہن کو اونچا کرتا ہے اور آپ کے ذہن کو جلا بخشتا ہے. آپ غور کیجئے میری بات پہ. ایک شخص ہے، ہٹا کٹا ہے، جسم ماشاءاللہ توانا ہے، رنگ لال سرخ ہے، اور نماز بھی پڑھ لیتا ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اس سے آپ بات کرتے ہیں تو باتیں بہکی بہکی کرتا ہے. ذہن ٹھیک نہیں ہے. تو بتا دو، نہ نماز کسی کام کی رہی، نہ جسم کی صحت کسی کام کی رہی. ذہن کا ٹھیک ہونا دونوں سے ضروری ہے. جیسا ذہن کا ٹھیک ہونا معاملہ، جس نے ذہن کو ٹھیک کرنا ہو وہ نالج حاصل کرے، وہ علم حاصل کرے، تاکہ اس کا ذہن بہتر ہو، سوچ بہتر ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے. سنیے، دھیان کیجئے کہ جیسے ایک جوہر ہو، تالاب ہو، اور اگر آپ نے اس میں فریش پانی ایڈ نہیں نہ کیا تو وہ جو پانی پرانا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بدبو اور گندا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ بولو. اور اس میں باقاعدہ بدبو پیدا ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر. جو ہے وہ آپ
بیماریاں پیدا ہوتے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑا رہ گیا. ایسے انسان کا ذہن ہے، یہ ایک تالاب کی طرح ہے. اس میں اگر فریش نالج آتا رہے گا نا تو یہ 70 سال کی عمر میں فریش رہے گا. جتنا پرانا ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس نالج آتا ہے، اسے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اسے قرآن کی اگلی آیت مل گئی ہے، اسے حدیث سننے کو مل گئی ہے، اسے اللہ کے قرب کی کوئی بات پتہ چلی ہے، لہذا اس کا ذہن فریش ہو جاتا ہے. اور جب کوئی ایسا نہیں کرتا تو جتنا دیر وہ پانی کھڑا رہتا ہے اور وہ تالاب ویسی رہ جاتا ہے، وہ علم نہیں سیکھتا، تو اس کا ذہن ایک کندھے جوہر کی طرح ہو جاتا ہے. لہذا ایسا بابا جو ہے نا، اس کے قریب بیٹھو گے نا تو وہ تجھے بھی پریشان کر دے گا، خود تو وہ بدبخت پریشان ہے ہی، لیکن چونکہ وہ نالج نہیں لیتا، آگے سمجھتا نہیں، پڑھتا نہیں، تو اس بابے سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی. بدبو مطلب کہ اس کی باتیں تمہیں تکلیف دیں گی. اور اگر کسی ولی کے پاس بیٹھو گے، وہ جتنا بوڑھا ہوگا نا وہ اتنا خوبصورت باتیں کرنے والا ہوگا. کیوں؟ اس کے پاس نالج ہے، قرآن کا نالج ہے، حدیث کا نالج. تو اللہ اس کی توفیق دے. کبھی بھی علم کو نہ روکیں. یہ میری آپ کو مکے میں پہلی نصیحت ہے. آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زندگی کا غنیمت ترین موقع ہے آپ کے لیے اس بات کو سمجھنے. کبھی نالج نہ روکیں، اور اگر رک گیا ہے نا تو سوچیں کہ مجھے لگتا ہے میرے رب نے دھتکار دیا، میرا رب مجھے اپنی قربت دینا ہی نہیں چاہتا، مجھے علم سے روک دیا گیا، میرے پاس علم نہیں آ رہا. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. اور علم قرآن اور حدیث کا ہے. یہ جو ہم باقی پڑھتے ہیں یہ علم نہیں ہوتا، یہ اصل میں ٹرکس ہوتے ہیں. آپ نے کچھ سائنس کے ٹرکس سیکھ لی، آپ کو کچھ میتھ آ گیا، تھوڑی سی آپ نے بیالوجی پڑھ لی، تھوڑی سی کیمسٹری، یہ ٹرکس ہیں. اصل علم قرآن اور حدیث کا ہے، اور اللہ اس پہ عمل کی توفیق بھی دے دے انشاءاللہ. تو میں نے اس لیے پہلے یہ بات کر دی کہ آپ جب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں اور اللہ اس کی برکت آپ کو دیتا ہے. اور چونکہ ہمارا مکتوبات شریف کا یہ خوبصورت سلسلہ ہے، تو مکتوب نمبر 106 میں ہم موجود تھے. جو ساتھی اس میں شامل رہے، آن لائن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ آج مکے سے شامل ہیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے، اور اس کی نیت کریں کہ آپ اس میں شامل رہا کریں گے. جہاں بھی موجود ہوں آپ اس کو سن لیا کریں، اس کو جان لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں. یہ آج کے دور میں بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے. میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی، میرے قبلہ عالم اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے. یعنی میں اس پہ پوری ڈیٹیل شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں اس پہ بڑی ریسرچ کی، بار بار کی، کئی بار کی. اب تو تھکے ہیں کر کر کے، چھوڑ دیا اب نہیں کرتے ہم. یا میرے حضرت صاحب مکتوبات شریف کا درس دے رہے ہیں آن لائن، اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس پہ. ہر جمعرات آپ یہ درس دیتے ہیں، ہر سنڈے دیتے ہیں. یا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے. اور جائیں ذرا نا خود اٹھ کے نا میری اس جملے کو ذرا نوٹ کر کے نا کس جگہ دیکھے جا. اللہ نے بڑی توفیق دی ہے یہ، اور یہ قیمتی ترین خزانہ ہے جو اللہ کی رحمت سے آن لائن بے شمار سینے روشن کر رہا ہے، بے شمار سینے روشن ہو. تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اسے نہ چھوڑیے گا، اس کو پڑھیے. وقت گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں. اور ایک اور بات کر دوں، آپ لوگ سن رہے ہیں جی، تسلی سے سن رہے ہیں، کیونکہ ذرا مکہ ہے تو برکتیں ہی برکتیں. میں چاہتا ہوں ذرا لوٹیں ذرا کچھ برکت. ایک اور بات کر دوں، ہے بہت خطرناک بات، بڑی خطرناک بات، ون آف دا ڈینجرس ریالٹی. آپ جب جنت میں جائیں گے، آپ کے جنت کے درجے آپ کے علم کے مطابق ہوں گے. دا موسٹ ڈینجرس ریالٹی. جتنا علم دنیا میں لیا تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا، بولو اتنے درجے جنت میں مل جائیں گے. اس سے اوپر والا درجہ پیٹ مرو گے بینا اللہ نہیں دے گا. آپ کہیں گے مولا اس سے اوپر بھی جنتیں، اتنی جنتیں، اور مجھے پتہ چل گیا میرے کچھ دوست اوپر کے جنتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، بہت اونچے درجوں پہ جاتے ہیں، ان کے درجات بلند ہیں، تو مجھے سعادت دے، مجھے بھی وہ مل جائے. اللہ فرمائے گا میرے بندے دیکھ، اصول یہ تھا، ہم نے دنیا میں اصول جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ تیرے علم کے مطابق تیری جنت. تو نے علم جتنا لیا اتنا عمل کیا، ہم نے اتنی ہی جنت کے درجے تجھے دے دیے. اس سے اس کے پاس تو جانا چاہتا ہے ضرور جا،
تو چلا جا 1 کروڑ سال رہا، 10 کروڑ سال تجھے اجازت دیتے ہیں، تجھے 1 ارب سال اجازت دیتے ہیں رہ وہاں پہ، لیکن تو نے واپس اپنے درجے پہ آنا ہے۔ بولو کیا؟ واپس اسی درجے پہ تو آئے گا۔ اب وہ وہاں اس وقت بزرگ فرماتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، بولا کوئی صورت نکال، کسی طرح میں اوپر والے درجے پہ چلا جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اربوں کھربوں لا تعداد سال جتنی بھی تیری جنت کی زندگی ہے، یہی تیری جنت ہے، تو نے یہیں رہنا، اس سے اوپر والا درجہ تیرے لیے نہیں ہے۔ اب یہ عام بندہ تو افورڈ کر سکتا ہے، اسے تو چل شکر یا 33 نمبر تو آئے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں، جنت تو ہے نا بھائی، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس سے اوپر والی جنت کے جو معاملات ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، وہ اس سے 1000 گنا خوبصورت ہیں، اور اس سے اوپر والی کی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ لہٰذا وہ وہاں پھر کبھی بھی ہم اگلے درجے پہ نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، پڑھیے، سمجھیے، نالج لیجیے، علم لیجیے، اور یہ بھی خوشخبری سن لیجیے کہ جب کوئی شخص علم لے لیتا ہے، بے شک وہ اتنا عمل نہیں بھی کر پاتا، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ اسے حشر کے دن وہ درجہ دے دے گا، جتنا اس نے علم لیا تھا اس کے مطابق اس کو درجہ دے دو، کوئی بات نہیں، عمل کتنا ہو سکا نہیں ہو سکا، بعض اوقات انسان بیمار ہو گیا، تھک گیا، نہیں کر سکا، موقع نہیں ملا، فوت ہو گیا، تھک گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی، لیکن جتنا علم لیا تھا نا اتنے اس کو درجے حشر کے دن دے دیے جائیں۔ یہ بھی بے وقوف کہتے رہتے ہیں جی نہ پڑھیے تھے کی کرنا ہے، یہ بھی جہلانہ سوچ، اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے، اتنا علم لے کے کیا کرنا ہے، 5 نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں ہم، جی جناب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ نے علم کے کتنے درجے بلند کیے اور علم کی کتنی درجوں کو اللہ نے عطا کیا۔ تو میں نے جب سے یہ بات سنی ہے، یہ میرے لیے ایک تازیانے کی طرح، یہ میرے لیے کوڑے کی طرح ہے، یہ پڑتا ہے میری پیٹھ پہ، اور یہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ مجھے لگتا ہے ہر روز کہ کر لے، کچھ پڑھ لے، کچھ لے لے، کیونکہ اس کے بعد درجے ختم ہو جانے۔ یہ چیز مجھے محسوس کراتی ہے آگے جانے کے لیے۔ اور میرے حضرت نے جب سے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹا یہ میری طرف سے بھی فارغ ہے، یہ بات سن لو، اگر تم نے کوشش نہ کی تو میں ایک حد تک میں تمہیں جنت میں انٹری کروا پاؤں گا، جنت کے درجے اللہ نے دینے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے، انٹری تم مجھے پہ چھوڑ دو، انٹری ہم کروا دیں گے، اللہ رحمت کرے گا، فضل کرے گا، اللہ ہماری شفاعت سفارش سن لے گا، برکت ہو جائے گی، اس کے اندر کے درجے تیرے اپنی کوشش کے ساتھ ہے۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ میں نے آج آپ کے سامنے بہت خطرناک بات کی ہے اس کے لیے جس کو آگے جانے کا شوق ہے، اس کے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے یار، اتنے مطلب 70ویں سیڑھی سے آگے جو کروڑ سیڑھیاں ہیں، میں 70ویں پہ کھڑا رہوں گا۔ ہاں تو 70ویں سے 71ویں پہ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، تو کیوں؟ تو نے دنیا میں علم ہی نہیں لیا، تو نے نالج لیا ہی نہیں، تو اب اکتفا کر بیٹھا، بس اسی پہ رہ گیا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، بس اسی پہ ہم لگے رہتے ہیں اور اسی کی چاہت میں ہم چلتے رہتے ہیں، اور یہی اصل میں ہمارا، دیکھیں نا ہم یہاں کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے، کیا مطلب بھائی پاس حرم ہے اور وہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب بھی ہے، تو جائیں جا کے حرم میں بیٹھے، لیکن علم کی مجلس سے جا کے بیٹھ گئے، کہو نا سبحان اللہ بولو، علم کی محفل سے جا کے بیٹھ گئے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ حرم بھی اگر علم نہ ہوا تو وہ حرم چند پتھروں کے سوا کچھ نہیں، وہ علم سے کعبہ بنا ہے، ہائے وہ علم سے دروازہ کعبہ ہے۔ وہ ابھی پوچھا جا رہا تھا حضور حتیم کے بارے میں بتا دیں، اگر یہ علم ہو گیا تو انہیں خطیم کا پتہ چل جائے خطیم کیا چیز، ورنہ خطیم ان کے لیے صرف ایک جگہ ہے، صرف ایک سرکل سا بنا ہوا ہے، کیا ہے اس میں پتہ کو نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا، ذرا غور کیجئے، وہ حتیم نہیں ہے، وہ آپ کا علم ہے جو اسے خطیم بناتا ہے، ورنہ وہ حتیم نہیں ہے، آپ کے لیے تو ایک عام جگہ ہے، کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح در رسول پہ آپ گئے ہیں، در رسول پہ آپ پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاض الجنہ کیا چیز ہے، ریاض الجنہ میں اندر جانے سے کیا کرتے ہیں آپ، وہ اصل میں ہے کیا وہاں 2 نفل پڑھنے جانا ہے؟ نہیں، وہ اس کی علم بتائے گا کہ ریاض الجنہ کیا ہے، اور مدینہ کے اندر جانا کیا ہے۔
مجھے بتا دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، مدینہ بھی علم ہے، مکہ بھی علم ہی ہے۔ علم ہے تو مدینہ بنے گا، علم ہے تو مکہ بنے گا، اگر علم ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں نکل گئیں تو ہمارا موضوع رہ جائے گا۔ مکتوب نمبر 106 میں ہم چل رہے تھے اور آج اس کی آخری گفتگو ہوگی، اور مکتوب نمبر 106 آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تسلی سے سنیے، کیونکہ کتابیں اب کاپیاں پینسلیں ظاہر ہے یہاں نہیں ہیں ویسے، لیکن چلیں آپ ویسے سن لیں اور اسے ذہن میں رکھیں، نوٹ کر لیں، یاد رکھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوب شریف، یہ خط مبارک آپ نے حضرت خواجہ محمد صادق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، اور اس میں آپ نے 2 موضوعات پہ بات کی ہے۔ ایک آپ نے اس میں عرض، حکم اور برکت بتائی ہے کہ اللہ کی معرفت اللہ والوں کی معرفت کے اوپر ہے۔ پہلا موضوع بول دیجیے، اللہ کی معرفت اللہ والوں کی معرفت کے اوپر ہے۔ اس پہ ہماری بڑی تفصیلی گفتگو پچھلے 2 لیکچرز میں ہو چکی ہے کہ اگر اللہ کی تم معرفت لینا چاہتے ہو، تم نہیں لے پاؤ گے جب تک تم اللہ والوں کی معرفت نہیں لیتے۔ اللہ والوں کو نہیں جانتے ہو تو تم اللہ کو بھی نہیں جان سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھئی اللہ کہاں اور تم کہاں، تیرا اور اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو اسے وہ جاننا چاہتا ہے، اس سے پہلے تو درمیان میں جو تیرے وسیلہ ہے نا، انہیں جان کہ وہ کون ہے۔ تو اہل اللہ کی معرفت ہی اصل میں اللہ کی معرفت ہے۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے۔ دوسرا موضوع جو آج ہم عرض کریں گے، اللہ والوں کے ساتھ بغض زہر قاتل ہے۔ استغفر اللہ بول دیجیے۔ اس موضوع پہ آپ نے جو لکھا ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فارسی متن میں، بغض این طائفہ سم قاتل است وطان ایشا موجب حرما ابدی است نجان اللہ سبحانہ و ایاکم ان ھذا ابتلا۔ ترجمہ نوٹ کیجئے، اس گروہ کے ساتھ بغض رکھنا زہر قاتل ہے، اور ان پر طعن کرنا ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آزمائش سے بچائے۔ یہ آپ نے لکھا ہے، پھر سنیے، اس گروہ کے ساتھ بغض رکھنا زہر قاتل ہے، اور ان پر طعن کرنا ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس آزمائش سے بچائے۔ تو یہ آپ نے آخر میں 2 جملے لکھے ہیں، اور آپ نے اللہ والوں کی محبت اور پیار کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ والوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ الحمدللہ بولیے، ہم سارے بزرگوں سے پیار کرنے والے لوگ، ہمیں اللہ نے ان کی محبت دی ہوئی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے اندر کسی کے لیے بھی بغض نہیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ میں ہو۔ اگر وہ نیک شخص ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور نیک ہے، اچھا انسان، ہمارے دل میں اس کا پیار، ہم اس سے محبت کرتے، چاہے نام اس کا کوئی بھی ہو۔ اگر وہ اللہ والوں کی محبت اور پیار والا ہے اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے، ہمیں بھی اس سے پیار، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جب کسی بندے کو آزمانا ہونا کہ واقعی اس کو میرے بندوں سے محبت ہے یا نہیں، تو پھر اسے تھوڑی دیر کے لیے کبھی نہ کبھی اس آزمائش سے گزارتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کی محبت کا لیول کم کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے آزمائش کے معاملات کو بڑا پسند کرتا ہے، اور اس کے ہاں آزمائش ہر لمحہ رہتی ہے، چاہے آپ نیک ہیں، چاہے برے ہیں، چاہے جس بھی انداز میں، اللہ آپ کو آزماتا رہے گا۔ اور یہ اس کی جو عادت ہے، یہ کبھی وہ چھوڑتا نہیں، چاہے کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی نیک ہے، برا اچھا ہے، نیک ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بچہ، عورت ہے، مرد ہے، وہ سب کے لیے آزمائشیں پیدا کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس میں اگر وہ ڈال دے تو اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا ایمان کیسا ہے، اور اللہ اس سے ہمیں ویسے محفوظ ہی رکھے، آمین کہو ذرا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔
لیکن یہ بہت ہی بری آزمائش، اس لیے آپ نے آگے دعا مانگی آخر میں، بولو اللہ آپ کو اور مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھے۔ اس لیے آپ نے آگے دعا بھی مانگی ہے کہ یہ ہے آزمائش، اور یہ ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کے لیے دل میں ہلکا سا کبھی نہ کبھی ایسا معاملہ بنتا ہے کہ ان کا محبت کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے مجدد پاک حالانکہ خود بھی اتنے بڑے اللہ کے کاملین میں سے، پھر بھی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی اللہ بچا لے اور تمہیں بھی بچا لے، کہ یہ کبھی نہ ہو کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بغض آئے، پھر دل میں ان کے لیے غصہ آئے، دل میں ان کے لیے کوئی نفرت آئے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک جو آپ سمجھیں اس بات کو، اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص پہنچ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے اللہ کے، تو اللہ اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو ایک خاص زاویے کے اوپر اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ ضروری ہے، ایک خاص زاویے سے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کے معاملات بہت بلند ہوتے ہیں، بہت بلندیوں پہ ہوتے ہیں، لہذا وہ خاص سوچ، اگر تو اسی خاص سوچ کے زاویے کو وہ قائم رکھے تو پھر تو بچے گا، لیکن ہلکا سا بھی وہ زاویہ ذرا سا بھی ڈیویٹ کیا، ذرا سا بھی اس کے اندر ذرا سا بھی آئی بات کہ یار یہ عمل یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ عمل یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ عمل کس طرح ہو رہا ہے، اور میں جو ہے وہ دیکھیے یہ کیسے کر، جو ہی آپ نے یہ کیسے کیوں کا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ زاویہ ذرا سا ڈیویٹ ہو گیا۔ جو ہی وہ ڈیویٹ ہوا، اب اللہ کہتا ہے کہ اب تو خود سے اس کو ٹھیک کر، پہلے میں نے اپنے کرم سے کیا تھا، اب تو خود کرے گا، اب میں نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ میرے ولیوں کے ساتھ ہلکی سی دشمنی، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، حدیث میں بھی ذکر آیا۔ حدیث میں تو یوں آیا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور میں اب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا جنگ کا اعلان ہے اس کے ساتھ۔ مولا یہ چھوٹی سی بات ہوئی ہے، ایسی کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا جملہ اعلان جنگ، مطلب یہ کوئی مطلب اللہ ماں کو جنگ عظیم چھڑ گئی ہے، کوئی ایٹم بم پھٹ گیا ہے، ہوا کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی ہے، بولا تو بھی معاف فرما نا، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے ولیوں کے لیے کیوں دل میں بغض لایا، کیوں دل میں خیال لایا؟ اذان سماعت کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین اللہم رب هذه الدعوة التامة وصلی اللہ۔ تو لہٰذا اب آپ اس بات کو جانیے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو یہ آزمائش کا بہت بڑا معاملہ ہے،
اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ کہف میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ رکھتا ہوں، ذرا یاد کیجیے وہ واقعہ کیوں پیش کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ قرآن جب کسی واقعے کو پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی بچوں کو سنانے کی کہانی نہیں ہوتی، وہ اصل میں بہت بڑی ایک ریالٹی ہے جو قرآن قیامت تک کے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ تقریباً 5000 سال کا ہے۔ کتنے ہزار سال بول دیجئے؟ 5000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مجھے بتائیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، قرآن اترا 5000 سال بعد، اللہ نے اس واقعے کو کتنا سنبھال کے رکھا ہوگا؟ بولو نا بھائی، سنبھالا ہوگا نا، کہ باقاعدہ اسے رکھا ہوگا کہ یار یہ بڑا کمال معاملہ بنا ہے، یہ میں اپنے محمد کو دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قرآن میں درج کروں گا۔ یعنی اتنی وہ خوبصورت بات تھی کہ اس کو پریزرو کیا گیا، اس کو سنبھال لیا گیا اور سنبھال کے اس کو قرآن میں اتارنے کا پورا بندوبست کیا گیا۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب وہ واقعہ پیش آیا ہوگا اور یہ سارے معاملات ہوئے ہوں گے تو اللہ دیکھ رہا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کو بھی حکم کیا ہوگا، جبریل ذرا لکھو، نوٹ کرو یہ کیا کر رہے ہیں دونوں۔ تو جبریل علیہ السلام نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، سارا لکھا ہوگا۔ میں اس کو نوٹ کر کے رکھ لو۔ بار بار جبریل پوچھتے ہوں گے مولا یہ کرنا کیا ہے، ان کو یہ لکھوایا آپ نے، کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا تھا ٹھہر جاؤ، جب قرآن اترے گا تب بتاؤں گا تجھے، اس میں اس واقعے کو اتارنا ہے۔ تو کتنا حفاظت کی ہوگی اور کتنی اس کے اندر وہ خاص ہمارے سب کے لیے کتنی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، تفصیلاً آپ خود سے اس کو پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سوال کر بیٹھتے ہیں اللہ سے، مولا کیا مجھ سے بھی زیادہ علم والا اس وقت دنیا میں ہے؟ میں تیرا نبی ہوں اور تورات بھی میرے پاس ہی ہے۔ تو جواب آیا کہ ہاں موسیٰ تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ حیران ہو گئے، میں اچھا مجھ سے بھی زیادہ علم والا، تو مجھے حکم ہو پھر میں جاؤں زیارت کروں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی گریٹنس ہے، بہت بڑی عظمت ہے آپ کی، کہ بجائے یہ کہ یہ فرماتے کہ مولا چونکہ میں نبی اور رسول ہوں انہیں حکم دینا مجھے آ کے ملے۔ بولو، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ نبی اور رسول تھے تو کہتے مولا مجھے حکم تو نے دے دیا کہ جا ان سے مل، جا کے ہونا چاہیے تھا کہ تو اس کو کہتا وہ میرے پاس آتا میں نبی اور رسول ہوں، لیکن تو مجھے کہہ رہا ہے آپ جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم والے کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے۔ نبی کو حکم دیا گیا کہ جائیے جا کے علم سیکھیے، پھر وہی بات آ گئی، میں کہوں نا سبحان اللہ بولو، کہ علم کو سیکھنے کے لیے نبی کو بھی کہا گیا کہ جاؤ جا کے اس سے پڑھو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمال لطف و کرم یہ ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے پوچھ لیا اچھا مولا میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے علامت بتا دے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ وہاں ہوں گے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، دو دریا مل رہے ہوں گے، اور تیرے پاس جو مردہ مچھلی ہوگی وہ وہاں جاتے ہی زندہ ہو جائے گی۔ تو یہ دو علامتیں قرآن نے بیان کی کہ مردہ مچھلی زندہ ہوگی، بولو، اور دو دریا ملیں گے، وہ وہاں بیٹھا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے تشریف لے گئے، ساتھ آپ کے غلام وہ بھی موجود ہے، وہ بھی ساتھ ہے، اس نے مچھلی رکھی ہوئی تھی برتن میں۔ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گئے، قریب دریا تھے، وہاں پہ سایہ تھا، وہاں پہ رکے، اٹھ کے چلے، تھوڑا سا چلے تو کہنے لگے یار عجیب بات ہے، جب آرام کیا ہے تو اس کے بعد تھکاوٹ کیوں ہوئی؟ اب میں آگے چلا ہوں تو تھکاوٹ شروع ہو گئی ہے، جسم تھکا تھکا سا ہے۔ اچھا یار یہ بتاؤ وہ مچھلی کدھر ہے؟ تو اس نے کہا حضور معاف کیجیے گا، وہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو وہ زندہ ہو کے میں نے دیکھا کہ وہ دریا میں چلی گئی۔ تو حیران ہوئے، کہا اوہ ظالم آدمی، میں بھی کہوں جب تک میں ان کی طرف جا رہا تھا تو تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور جب آگے نکل گیا ہوں تو تھکاوٹ شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب اللہ والا وہیں تھا، وہ بزرگ وہیں ہے، واپس چلو۔ واپس گئے تو ایک چادر میں لپٹا ہوا شخص بیٹھا ہے، قریب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آواز دی، کہا السلام علیکم یا موسیٰ۔ حیران ہو گئے، فرمایا آپ میرا نام بھی جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں آ رہا تھا؟ کہا ہاں، جس نے تمہیں میرا پتہ دیا اسی نے مجھے تمہارا پتہ بھی دیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری بڑی سعادت، تو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی خواہش کا اظہار کیا
میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ علم دیجئے، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم آپ کے پاس، مجھے وہ علم دیجیے۔ فرمایا موسیٰ پھر اس کی ایک شرط ہے، پھر اس کی بولیے ایک شرط ہے۔ یہ حرم مدینہ میں اس دن ہم نے تسلی سے بیٹھ کے یہ سارا واقعہ حضور کے سامنے عرض کیا، تسلی سے ہم بیٹھے مسجد نبی میں اور وہاں بیٹھ کے یہ باتیں۔ فرمایا حضور شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے میری کسی بات پہ اعتراض نہ کرنا، کسی بات، اگر علم سیکھنا ہے تو اعتراض نہ کرنا، آپ خاموش رہیے گا، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بس میں خود تمہیں بتاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ چپ رہیں۔ میں حاضر، مجھے خوشی ہوگی، میں ضرور ایسے ہی کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہہ دیا نا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، تو ہونا چاہیے تھا وہیں کلاس شروع ہو جاتی، جیسے آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں، ہم ایک کلاس لگا کے علم سیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایسے ہی وہ علم کی باتیں شروع ہو جاتی۔ حضرت خضر نے یوں نہیں کیا، اور میں اٹھیے، وہ بھی اٹھ گئے، آپ بھی اٹھ گئے، چلیے میرے ساتھ سفر شروع کریں۔ یعنی اصل علم سفر کے اندر ہے، بیٹھ کے سیکھنا اور چیز ہے۔ بزرگوں کے ساتھ سفر کیجئے، انشاءاللہ بولو نا ذرا، کبھی موقع ملے نا تو ایسا کرنا، کبھی تسلی سے کبھی ایسا موقع مل گیا نا تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا، کسی اللہ والے کے ساتھ تمہیں سفر کا موقع ملے اور ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کیونکہ سفر میں وہ تمہیں ایسی چیزیں سکھائے گا جو عام وقتوں میں ایسے بٹھا کے نہیں سکھا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے سفر شروع کر دیا اور وہ بھی اٹھ کے چل پڑے، اور حضرت خضر بھی چل پڑے۔ اب پہلا کام کیا کیا؟ کشتی راستے میں ملی، ندی کراس کی، دریا کراس کیا، اور وہ لوگ جانتے تھے حضرت خضر کو، تو انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، تو کوئی ضرورت نہیں، کرایہ رہنے دیں، آپ باقیوں سے لے لیں گے، آپ سے نہیں لیں گے، آپ بزرگ ہیں ہمارے۔ اور یہ ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا مہمان، کہا اس سے بھی نہیں لیں گے۔ تو دونوں سے کرایہ چھوڑ دیا، وہاں پہنچے اگلے کنارے میں، لوگ اتر گئے، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تختہ ہی توڑ دیا، اس کے نیچے والا تختہ توڑ دیا کہ وہ پانی اس میں سے آنے لگا، آپ حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ رہ نہ سکے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے آپ کے لیے کتنی محبت کی، آپ کو انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی محبت سے پیار سے کرایہ بھی چھوڑ دیا، اور آپ نے ان کا تختہ توڑ کے کشتی ضائع کر دی ہے۔ او حضرت خضر کی اس بات سنیے ذرا آپ، میں موسیٰ میں کہتا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں، آپ نہ سیکھیں، رہنے دیں، یہ نہ کریں، آپ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ کی اب آگے بات نے دل جیت لیا، فرمایا حضور ایک دفعہ معاف کر دیجیے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی اور رسول کا مقام دیکھیے، حالانکہ وہ چاہتے بھائی میں نبی اور رسول اگر وہ کہہ دیا تو کہہ دیا، کیا ہو گیا، آپ مجھے بتائیے، وجہ بتائیے کیوں تختہ توڑا آپ نے؟ ایسا نہیں، اپنی عاجزی کو پیش کیا۔ وہ استاد ہے میرے، بے شک میں درجے میں بڑا ہوں لیکن وہ استاد ہے، میں حاضر، آئندہ نہیں ہوگا، اب مجھے معاف کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر اب ہوا تو موسیٰ تمہارے اور میرے راستے جدا ہو جائے۔ آگے گئے، ایک بچے کو دیکھا کھیل رہا ہے، حضرت خضر قریب گئے، اس کو قتل کر دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، بولو، قتل کر دیا، مار دیا اسے۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، کہا حضور اس نے کیا، اس کو جان ماری، اس نے آپ کا کوئی نقصان کیا؟ وہ بے جان، ایک مطلب بغیر ایک ظلم کے، زیادتی کے آپ نے ایک جان لے لی اور آپ نے مار دیا بچے کو۔ اب اس پہ پھر حضرت خضر کی بات سنی، دوبارہ کر دیا، پھر اعتراض، لہٰذا اب تو راستے جدا۔ حضرت موسیٰ پھر دوبارہ ایک دفعہ معافی، ایک دفعہ معاف کر دیا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا اچھا موسیٰ بتا دیں، اگر شک کرنا ہے تو بھی بتا دیں۔ اب حضرت موسیٰ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، فرمایا اگر اب کروں گا تو خود ہی چھوڑ جاؤں گا، میں دوبارہ نہیں کہوں گا، 3 دفعہ بہت ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک۔ آگے گئے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، کھانا پینا کا معاملہ بنا، ان سے کہا جی آپ کچھ ہمیں کھانے پینے کی دن میں، ہم دور سے آ رہے ہیں، مسافر ہیں۔ انہوں نے ڈانٹ دیا آگے سے، خبردار کوئی یہاں بھک منگے اور فقیر آ جاتے ہو سارے، نکل جاؤ ہمارے گاؤں سے۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے، حضرت خضر بھی خاموش ہو گئے، دونوں نکل گئے۔ تھوڑے سے آگے گئے، ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو کہا انتظام کیجئے، کچھ لائیے چیزیں، اس کو تعمیر کرنا ہے۔ وہ لائے، چیزیں لائی گئیں، حضرت موسیٰ بھی مل گئے، حضرت دونوں مل کے انہوں نے دیوار کو اونچا کر دیا۔
اب جب دیوار بن گئی نا پھر موسیٰ نہ رہ سکے. عجیب آدمی. ابھی ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک پانی کا گلاس تک نہیں دیا, ایک روٹی کا نوالا نہیں دیا, اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی اور مجھے بھی ساتھ لگا دیا مزدور بنا کے. یہ کیا کیا؟ بس موسیٰ اب تیرے اور میرے راستے جدا, اب ہم نہیں مل سکتے. اور اب سن لو تینوں وجوہات کیا تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر میں وہ تختہ نہ توڑتا تو بادشاہ یہاں کا بڑا ظالم ہے, اس کے کرندے روز شام کو آتے ہیں اور جو نئی اور صاف ستھری کشتی ہوتی ہے نا اسے لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ جب وہ آئیں تو وہ کشتی کا عیب دیکھیں, چھوڑ جائیں اسے. اور وہ یتیم بچوں کی کشتی ہے, ان کا باپ فوت ہو چکا ہے, تو وہ یتیم بچے اس سے اپنا رزق کماتے ہیں, تو ان کا رزق لگا رہتا. کہوں نا سبحان اللہ بولو. میں اب ایک اور بات کروں گا. دوسری بات کی کہا وہ جو بچہ قتل کیا, میں نے اللہ سے عرض کی مولا میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑا ہو کے بہت بڑا کافر بنے گا, اپنے والدین کو بھی کفر میں لے جائے. تو میں ابھی اگر یہ عرض کروں کہ تو اس کی جگہ ان کو نیک اولاد دے دے, اسے میں ختم کر دیتا ہوں, تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی, میں نے قتل کر دیا. اور اس کی جگہ اللہ انہیں نیک اولاد دے دے گا, اور وہ نیک صالح شخص, صالح بچہ دنیا میں پیدا ہوگا. یہ اس کی وجہ. اور تیسری وجہ جو میں نے دیوار تعمیر کی, اس کے نیچے خزانہ ہے اور ایک بچہ ہے, یتیم بچہ ہے, اس کے باپ نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا ہے, اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس میں سے خزانہ باہر نکل آتا, لوگ اس کا خزانہ لوٹ لیتے کیونکہ چھوٹا سا معصوم ہے, کل کو جب بڑا ہوگا خود ہی نکال لے گا. تو اس کے لیے میں نے دیوار بنایا. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک نبی کو غیب نہیں پتہ؟ موسیٰ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور اولو العزم رسولوں میں سے 5 رسول ہیں جو اولو العزم ہیں, جن کے درجے اور مقام باقی نبیوں سے بڑے ہیں. ان میں حضرت موسیٰ ہیں. وہ نہیں جانتے کہ دیوار کے نیچے کیا ہے, وہ نہیں جانتے قتل کیوں کیا, وہ نہیں جانتے تختہ کیوں توڑا. حضرت خضر جانتے ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کیا ولی بڑا ہوتا ہے یا نبی؟ بول دو نبی. نبی بڑا ہوتا ہے نا. نہیں, آپ سمجھے نہیں ابھی بھی. اگر علم زیادہ ہو تو ولی آگے نکل جاتا ہے. وہ علم میں بڑے تھے, علم ان کے پاس تھا, لہذا اللہ نے درجہ ان کا بلند کر دیا. حضرت موسیٰ کو ان کے پاس سیکھنے بھیجا. اب یہاں 3 باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کو سمجھ جائیں گے آپ تو امید ہے کہ میرا موضوع آپ آگے میں لے جاؤں گا اسے, کہ اگر وہ تینوں شکوک نہ پیدا ہوئے ہوتے تو حضرت خضر اور کتنی قیمتی باتیں بتاتے. بول دیجئے. یعنی اللہ والوں کے اوپر شک کرنا آپ کے علم کا دروازہ بند کر دیتا ہے. استغفر اللہ بول دو سر, بول دیجئے. میں نے قرآن سے اس بات کی. اللہ والوں پہ شک کرنا آپ کے نالج کو بند کر دیتا ہے. لیکن ظاہر دنیا کو سکھانا بھی تو تھا. تو اللہ اسے محفوظ کرے انشاءاللہ. وہ علم جو ان کے پاس ہوتا ہے اللہ وہ کبھی تجھ تک نہیں جانے دے گا اگر ہلکا. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ آپ کے نالج کے دروازے کو بند کر دیا جائے اور آپ کو جاہل چھوڑ دیا جائے, اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ جاہل ہی مریں گے. کیوں؟ نالج ہی نہیں آ رہا. نالج نہیں آئے گا تو کہاں سے سیکھو گے؟ سیکھو گے نہیں تو بنو گے کیسے؟ بنو گے نہیں تو جانو گے کیسے؟ تو یہ پہلا ہے. اللہ اسے معاف کر رہا ہے, اللہ اسے توفیق. میں نے اس لیے پورا واقعہ عرض کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں صرف ہلکا سا ان کی ذات پہ. اب وہ کوئی دشمنی نہیں تھی, استغفر اللہ بولیے. وہ کوئی دشمنی نہیں کی گئی, نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا جملہ ہے جو بغض والا ہے. صرف کیوں کیسے کا لفظ استعمال ہوا, اللہ نے اسے بھی پسند نہیں کیا. کیوں کیا آپ نے؟ جب وہ خود دیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, تو وہ تمہیں بتا دیتے. تو اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے دے کہ جب بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو یہ ادب جان کے رکھیں اندر کہ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آتا رہوں, ایک دن یہ بات سمجھ ہی جاؤں گا, ایک دن میرے سامنے یہ کھل جائے گی. بس میں نے دل میں کبھی ایسا انداز نہیں رکھنا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. حالانکہ وہ بڑی جینون سی بات. سوال تھا کہ آپ نے کیوں تختہ توڑا, سوال تھا کیوں قتل کیا, سوال تھا کیوں دیوار بنائی. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے. اس لیے حضرت مجدد پاک ایک مکتوب شریف میں لکھتے ہیں, طریقت میں جس نے کیوں کا لفظ بولا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
یہاں کیوں نہیں ہے؟ خاموشی ہے، اور جانیے کہ آہستہ آہستہ سمجھ آ ہی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا، میرا علم شعور اس درجے پہ نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا سمجھ آ ہی جائے گی کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا۔ اور آقا دو جہاں کے انداز بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اسی انداز میں یقین رکھتے تھے، جو حضور بول دیتے تھے نا اس پہ آپ کبھی کیوں کا لفظ نہیں بولتے تھے، بس ختم ہوگی، نبی نے کہہ دیا بات ہی ختم، نبی نے بول دیا بات ہی ختم، دوسری بات نہیں ہوتی۔ اور آقا علیہ السلام کی ہر بات پہ جس طرح منوعن عمل کرنے کا انداز سیدنا ابوبکر نے دیا، کسی اور صحابی نے نہیں دیا، منوعن اسی طرح۔ لہذا آپ کے درجے سب سے بلند ہیں، سب سے اونچے۔ کبھی زندگی میں حضور کو کیوں نہیں کہا، حالانکہ کتنے کام حضور کے سامنے ہوئے، ان کے سامنے ہوئے، چاند دو ٹکڑے ہوا، ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، کتنے کام حضور نے کیے، کبھی نہیں بولے کہ یار کیوں کیسے کر دیا، کیوں کر دیا آپ، کبھی نہیں بولے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ کے درجات تمام صحابہ میں بلند۔ تو اللہ میں ایسا بنائے انشاءاللہ، بولے بولا، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، دوسرے کچھ اور انداز بھی ہیں جس میں بعض اوقات اللہ اپنے بندے کے ساتھ، اگر ایسا معاملہ بنتا ہے کسی کے ساتھ، ولی کے ساتھ، کہ وہ بغض اور عداوت میں بدلتا ہے، دشمنی میں بدلتا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے جو قرآن میں بھی ذکر ہے اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، سنو حدیث، جب اللہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اسے فرماتا ہے جبریل، فلاں شہر، فلاں بندہ، فلاں گلی، فلاں علاقہ میں رہتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، اور تو بھی اس سے نفرت کر، تو بھی اس سے دشمنی کر۔ جبریل فرماتے ہیں، مولا میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں حاضر ہوں، میرے لیے حکم ہے آپ کا، میں پورا کروں گا۔ جو ہی جانے لگتے ہیں دوبارہ بلایا جاتا ہے، کہا جبریل ابھی ٹھہر جو، جتنے زمین و آسمان کے فرشتے ہیں ذرا سب کو بلاؤ۔ بلایا جاتا ہے، آ جاتے ہیں، مولا حاضر، تمام فرشتے آ چکے ہیں، حکم کیجئے، کوئی حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے، پوری زمین و آسمان کے فرشتے اکٹھے کر لی، کہا انہیں بھی بتاؤ اس کا نام، اس کی گلی، اس کا محلہ، اور ان سے بھی کہو یہ بھی اس سے نفرت شروع کر دے، اس سے بغض کرے۔ ہو گیا، مولا اجازت ہے، چلے جائیں، کہا نہیں ابھی ٹھہرو، ان سب سے کہو زمین پہ اتریں، زمین پہ اتر جائیں، اور زمین پہ اتر کے جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالیں، اور اس کا اظہار پھر اللہ یوں کرواتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے کسی ولی کے بارے میں برے جملے ادا ہو جاتے ہیں، بس ختم۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے لیے کوئی جملہ وہ بول بیٹھتا ہے۔ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے نکل جائیں تو اس کے بعد وہ اس طرح دوزخ میں گرا دیتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دوزخی ہو چکا ہے، لیکن وہ جملہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بول چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں تو دوزخی لکھا جا چکا۔ ان میں سے یہ جملے ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے لیے بولے جائیں۔ تو اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ کریں انشاءاللہ، ہم تو الحمدللہ اس سے بچے رہیں، اور ہم اس آزمائش میں کبھی نہ پڑیں، اور اس سے ہمیشہ دور رہیں کہ یہ اللہ کی عزتیں ہیں۔ ہائے میں نے کیا بولا، ذرا بول دو، یہ اللہ کی عزتیں ہیں، اور اگر آپ نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو ایسے جیسے آپ نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ میں کیا کروں گا تیسا، میں تیری کمر توڑ دوں گا، تو نے میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ تو یہ بزرگ اصل میں بولو اللہ کی عزتیں ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں بولیں گے۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ کبھی بدلہ نہیں لیں گے، خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، کبھی ریورس میں تمہیں یہ بے ادبی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی تم ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی بول دو، یہ آگے سے تجھے جواب نہیں دیں گے۔ یہ ولی کی بہت بڑی علامت ہے، کہو نا سبحان اللہ، کہ اس کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، آپ اس کے ساتھ بے ادبی کریں، وہ کبھی جواب نہیں دے گا آپ کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولی کیسا جو آگے سے جواب دے دے؟ اس لیے اسے پتہ ہے جواب دینے والا پیچھے بیٹھا ہے، جس کا دوست ہوں نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لہٰذا مجھے کیا پڑی ہے اس کو جواب دوں، جس کا یار ہوں خود ہی دیکھے۔
اللہ. ایک بزرگ تھے، ایسے گزر رہے تھے راستہ، بڑا مشہور واقعہ، گزر رہے تھے، بارش ہوئی تھی، تو ایک نوجوان ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، راستے میں ہی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ گزر رہے تو کیچڑ تھا، تو وہ پھسلے تھوڑا سا، پانی اڑ کے تو اس خاتون کے کپڑوں پہ جا پڑا، کیچڑ گر گیا. اب وہ ظاہر ہے وہ اس کا کوئی جو بھی تھا اس کا، وہ اٹھا اور اس نے بغیر کسی آ کے کوئی بات کہے ان کو ایک زوردار تمانچہ مار دیا. یار شرم نہیں آتی؟ دھیان سے نہیں چلتے آپ؟ کیا کرتے ہو بابے؟ کدھر جا رہے تھے؟ میں کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں چلا، کیا مجھے، چلو میں معذرت خواہ، مجھے علم ہوتا تو بیٹا میں آرام سے چل رہا تھا، چلو خوب. اور لوگ بھی آ کر خیر وہ چلے گئے، راستہ چھوڑ گئے. تھوڑا سا بھی آگے گئے ہی ہیں تو ایک حلوائی دودھ والا، اس نے دیکھ لیا، اس نے آواز دی، اس کا حضور آپ گزر رہے ہیں، محبت فرمائیے، قریب آئیے، آپ تو بڑی شہادت کی بات ہے، آپ یہاں سے ادھر سے کیسے؟ کہا بس جا رہا ہوں کہیں. کہا یہ دودھ کا گلاس پلیز. بیٹھ کے جب دودھ کا گلاس پکڑا نا، پینے لگے. کہا مولا تو کیسا ہے، کبھی تھپڑ دلواتا ہے، کبھی دودھ کے گلاس پلاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تھپڑ کھا کے مار لیا، اب دودھ کا گلاس پیش ہو گیا. بولا یہ تیری مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں. اور وہ پی رہے تھے کہ وہ پیچھے سے لوگ بھاگتے آئے. کیا ہوا؟ شور پڑ گیا. آپ وہی ہیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرے؟ کہا عجیب. کہا کیا کیا اس لڑکے کو آپ نے، کیا کیا؟ کہا ہوا کیا؟ کہا وہ ابھی سامنے چڑھا اس بلڈنگ پہ، سامنے والی عمارت میں، اوپر گیا، اوپر سے وہ اس کا پاؤں پھسلا، وہ سیدھا نیچے گیا، مرکا ٹوٹ گیا، مر گیا. کیا 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 ہے اس کو؟ آپ مسکرانے لگے. بیٹا میں نے کیا کہنا ہے یار، کچھ نہیں کہا اس سے. نہیں وہ تو مر چکا ہے، آپ قریب کھڑے تھے، آپ سے باتیں کر رہا تھا. وہ کیا کہا اس نے اور آپ نے کیا بولا؟ میں نے تو کچھ نہیں بولا، بس ایک کام ہوا ہے، اس نے کسی کے یار کو چھیڑا تو اللہ نے اس کا یار اس سے چھین لی. تو ایسا ہی ہے انشاءاللہ. بولو اللہ معاف کر دے، بس کبھی بھی نہیں چھوڑتا، وہ سوال ہی پیدا نہیں. یہ دیکھیں لفظ کیا ہے حدیث کے، کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. بھائی جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ، وہ یا وزیر اعظم اعلان جنگ کر دے نا، تیرا جینا آرام کر دے. تیرا مرشد کہہ دے بھائی تیرا میرا آئندہ اعلان جنگ ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ تیری زمین آسمان ایک کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ابھی اللہ سے عرض کر دے تیری زمین آسمان ایک کر دے. اگر مرشد ہی کہہ دے یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، بتاؤ کیا کرے گا تیرے سے. لہٰذا یہ مشکل ترین آزمائشوں میں سے ہے. کسی کو ایسا جملہ بولتے دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اس کا پتہ کٹ چکا ہے، کہ اللہ والوں کے لیے بات ایسی کر، اللہ سے محفوظ کرے. ایک بزرگ تھے، ایسے ہی وہ بھی گفتگو کر رہے، تو اب وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، گفتگو کے دوران اس کی شاید کوئی ٹانگوں میں مسئلہ تھا، تو اس نے بغیر کسی مطلب کوئی بے ادبی والا انداز نہیں تھا، لیکن اس کو خیال نہیں رہا، اس نے ٹانگیں بزرگوں کی طرف کر دی، کھول دیں، ان کی طرف ہوگی ٹانگ. بیٹھا رہا. حضرت نے دیکھ لیا کہ یار یہ اس کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ بے ادبی ہوتی ہے، بزرگوں کی طرف ٹانگ نہیں کرتے، مناسب نہیں لگتا. لیکن شاید آپ نے نا اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیا اور آپ بات کرتے رہے. خیر اٹھے، درس ختم ہو گیا تو جانے لگے تو پیچھے شور پڑ گیا، لوگ شور کر رہے ہیں، حیران ہو گئے پیچھے کیا ہوا ہے. واپس آئے، وہی کیوں کھڑے ہو، کیوں شور؟ اس کی ٹانگیں سیدھے فالج ہو گیا ٹانگوں کو. حضور جی دعا یہ کیا کرے، دم کرے اس کو. ہم مسکرانے لگے، مولا اتنا سر بھی چھوڑتا تو، وہ ٹانگوں فالج ہو گئے، ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی، یہ کیا کرے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. فوراً دعا مانگی، مولا کرم فرما، چھوڑ دے. اللہ. اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری رحمت آپ کی قبر انور پہ نازل کرے، ولیوں کے امام، بہت بڑے نام. تو آپ کی ذات میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی اور اس قدر کشش تھی، اس قدر آپ کی معاملات بڑے ہو چکے تھے کہ جو آپ کے بارے میں ہلکا سا بھی گمان برا لاتا فوت ہو جاتا. تو ایک بندہ ایسا ہوا، اگلے دن دوسرا ہوا، تیسرا، چوتھا، اس طرح کچھ ہوا نا کچھ دن.
تو ایک رات آپ سوئے تو حضور علیہ السلام خواب میں آ گئے، اور کیا جملہ کہا؟ ہاں عبد القادر یار میری امت پہ رحم کر، اتنا نہ کر یار، ٹھیک ہے تو تیرے خیال سے بھی مر رہے ہیں لوگ، میری امت پہ رحم۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے مولا یہ میری بات حذف کر دے، میں یہ نہیں چاہتا، تو اس کے بعد وہ حذف ہو گئی۔ اس قدر ولایت تھی کہ جو سوچتا مر جاتا، اس قدر ولایت اللہ۔ تو اللہ نے انہیں اپنی عزتیں بنایا، یہ نیک لوگ اللہ کے زمین کا زیور ہیں، زمین کی خوبصورتیاں ہیں، زمین کے جسے کہتے ہیں نا کہ بچنے کا باعث ہے اللہ۔ اسی طرح حضور غوث اعظم، آپ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ آپ تشریف فرما تھے، تہجد کا وقت تھا کہ دروازہ کھٹکا، حیران ہوئے کہ اس وقت تہجد میں میرے کمرے کے باہر کون؟ تو نکلے تو حضرت خضر علیہ السلام، ملاقات ہو گئی۔ ہاں آپ اس وقت یہاں، اس وقت حکم فرمائیے۔ فرمایا جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے حضور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے دنیا میں اولیاء ہیں ان کے ساتھ میری ملاقاتیں ہیں، تو فلاں علاقے کا ولی فوت ہو گیا، تو کرم فرمائیں، کرم کیجئے اور ابھی دیجئے کوئی اپنے مریدوں میں سے تاکہ میں ساتھ لے جاؤں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ دیر اور گزر گئی، اگر وہاں آپ کے مریدوں میں سے یا کوئی میں نہ پہنچا سکا تو وہاں جو طوفان زلزلہ زمین پھٹ گئی تو اس کا ذمہ آپ پہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ولی جس علاقے میں رہتا ہے وہ جگہ زمین محفوظ رہتی ہے، وہ اللہ کے عذابوں سے بچی رہتی ہے، وہ اللہ کے بہت بڑے بڑے جو اللہ کے ہولناک اللہ کی طرف سے اترنے والے عذاب ہیں، ولی کے جسم سے وہ جگہ بچی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ۔ کہا اچھا تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے، کس کو بلاؤں؟ ابھی تو رات ہے، صبح فجر کا ٹائم دے دیں۔ کہا فجر تک کا وقت نہیں ہے حضور، فجر تک کا ٹائم ہو گیا تو میں بھی ذمہ دار ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، جلدی بندہ دیجئے۔ اتفاق سے ایک چور آپ کے کمرے میں آپ کا جبہ چوری کرنے آیا ہوا تھا، وہ پہلے سے ہی گھسا ہوا تھا اور آپ کے بستر کے نیچے وہ لیٹا ہوا تھا کہ جب یہ نکلے ذرا تو میں جبہ نکل کے تو میں نکل جاؤں۔ قیمتی جبہ پہنتے تھے، اس پہ ہیرے جواہرات۔ تو آپ نے کہا اچھا یار ابھی چاہیے؟ کہا وہ بستر کے نیچے ذرا لے جاؤ۔ پھر بستر کے نیچے کون ہے؟ کہا نکالو باہر سے، وہ باہر حضور آپ کو پتا تھا؟ ادھر آؤ، پاس سے سب پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، ماتھا چوما، کہا جاؤ اسے لے جاؤ، یہ ولی ہے میرا۔ خیر یہ میں سمنن بات ہے اس کی۔ تو ان کا وجود جو ہے وہ زمین کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے پاس۔ تو رحمت سے مراد بارش بھی ہے، رحمت سے مراد ٹھنڈی ہوا بھی ہے، رحمت سے مراد رزق بھی ہے، رحمت سے مراد آسانیاں بھی ہیں، رحمت سے مراد کرم بھی ہے، فضل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہیں ہوں گی جہاں نیک لوگ موجود ہوں گے، اور جہاں برے لوگ ہوں گے وہاں رحمت نہیں ہوگی۔ رحمت میں بارش بند ہو جائے گی، رزق بند ہو جائے گا، وہاں نوسط شروع ہو جائے گی، بیماریاں آ جائیں گی، وہاں تنگ دستیاں کیوں؟ اللہ کا نیک بندہ موجود نہیں۔ وہ موجود ہے تو سب کچھ ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ میں مدینہ شریف حاضر تھا، اللہ والا ایک بڑے نیک اللہ کے بزرگ ہیں، وہ بھی جہاں مدینہ میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تھی، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، بتانے لگے کہ آپ مدینہ آتے ہیں تو آپ کو ایک مسجد نبوی کی ایک بات سناتا ہوں۔ ان کے جی بتائیے۔ فرمانے لگے مسجد نبوی جو ہے اس کی جماعت اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک 40,000 ولی جماعت میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک جماعت کھڑی نہیں اللہ کرتا، پہلے تعداد پوری ہوگی 40,000، اس کے بعد جماعت شروع ہوگی، اور اگر وہ نہ پوری ہو تو اللہ فرشتوں کو بھیج کے پوری کرتا ہے۔ 40,000 ولی ہوں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، اس سے زیادہ ہو جائے بولو اور اچھی بات، اور بہتر ہو جائے کہ جتنے، لیکن 40 کا عدد پورا۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ جو حرم مکہ ہے وہاں 70,000 ولی شامل ہوتے ہیں، پھر جماعت شروع ہوتی ہے۔ ہاں
یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حرموں میں برکت، کیونکہ یہاں اولیاء کی کثرت. اب وہ کیا پتا ہو آپ کے ساتھ والا ولی کھڑا، اور ساتھ والا اگلی صف میں ولی کھڑا، ادھر ولی کھڑا، ادھر ولی کھڑا، اتنے اولیاء. اس لیے ان حرمین کو برکت حاصل، ان کے اندر برکتیں رکھی گئی. اللہ تو اللہ ہمیں اسی طرح رکھے اور یہ عزت و برکت ہمیں محفوظ رکھے، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے. اور یہ چونکہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ادھر ابو جہل بھی تھا اسی لیے، اور اسی طرح ابو لہب بھی تھا. ظاہر ہے یہ حضور کے بہت بڑے گستاخ تھے. ابو جہل بھی بڑا گستاخ تھا اور ابو لہب بھی بڑا گستاخ تھا، دونوں ہی تھے. تو اللہ نے ظاہر دونوں ہی پیدا کی. تو اگر ابو لہب اور ابو جہل تھا تو ایک طرف ابو بکر اور عمر بھی تو تھے، بول دو. ایک طرف اگر یہ ہیں گستاخ تو ایک طرف محبت والے بھی تھے. لہٰذا یہ دوسرا زاویہ اگر دیکھنا ہے تو اللہ اس سے محفوظ کر لے. بس اسی طرح بھی ایسے ہو، کبھی بھی ایسا نہیں، کوئی بغض نہ ہو، کوئی اندر خیال بد نہ آئے، کوئی دل میں سوچ نہ آئے، کوئی ایسا انداز نہ بنے، اور کوئی ایسا زندگی بھر نہ اللہ کرے کبھی اس نیک نسبت والے سے اللہ دور کرے. اللہ سے محفوظ ہی رکھے اور یہ عظیم برکت اللہ ہمارے ساتھ رکھے. اللہ آپ سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. آج کی اس نشست کی اللہ ساری رحمتیں ہمارے دامن میں ڈالے. مکہ میں ہم موجود ہیں. میں ایک اور بات کر دوں آپ کے لیے، یہ جو حرمین ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی حقیقت کھول دیتے ہیں. اور میرے حضرت نے یہ جملہ بولا تھا، میں اسی کو دہراتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ حرمین میں کوئی شخص چھپ نہیں سکتا، آپ جیسے ہوں گے نا حرم آپ کو کھول دے گا. لہذا یہاں آپ کی اصل حقیقت کھل جائے گی. آپ کبھی پریٹینڈ نہیں کر سکتے. دنیا جان میں آپ 2 چہرے بنا کے پھریں، 6 چہرے بنا کے پھریں، 10 چہرے بنا کے پھریں، آپ پھر سکتے ہیں. حرم میں آپ کا اصل چہرہ نظر آئے گا. آپ کون ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اللہ سے، کتنا نبی سے محبت کرتے ہیں، کتنا آپ کو عبادت سے محبت ہے، کتنا آپ کو سجدوں سے پیار ہے، کتنا آپ واقعی اللہ رسول کی محبت رکھتے. ساری چیزیں آپ کی کھل جائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مدینہ شریف میں تھے تو آپ کے قافلے میں سے ایک کو حضور کی زیارت ہوئی. اس پہ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. یہ صرف اس کی عطا ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت انہیں ہوئی. اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں، دلی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتا ہوں. اگر انہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب سارا گروپ اس سے فیض یاب ہو، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیم میں ایک جیتا تو باقی ہار گئے، ایسا تو نہیں ہو. اگر ایک جیت جاتا ہے تو سارے جیت جاتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب کو اس کا فضل دیا، اعزاز دیا. تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی ابھی بڑی برکتوں کے دن باقی ہیں. اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت کا شرف بھی دے، یہاں کعبہ شریف کی برکتیں بھی دے، اور ہم یہاں سے معرفت کے سمندر لے کے وہاں جائیں. اور ساری زندگی کے لیے اللہ ہمیں حرمین میں آنے جانے کی توفیق دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ توفیق دے. ذکر کی طرف توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور مسلسل آپ کے دل سے اللہ اللہ کی آواز جو ہے اٹھتی ہے، اور آپ سنتے ہیں، آپ کا دل اللہ اللہ میں مصروف ہے. سنیے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد. آج کی ہماری ہے نشست، اس کی دعوت جو ہے وہ انعام فاروقی صاحب کی طرف سے. اللہ شکر، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے بڑی دور سے ابو ظبی سے تشریف لائے ہیں، اور آج کا ہمارا جو تمام عمرہ زائرین کے لیے دعوت، ہر سال کی طرح اس سال بھی البیگ کی دعوت. ماشاءاللہ آج انعام صاحب نے کی طرف سے اللہ اس سے بھی برکت دے، اور مکتوبہ شریف کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، یہ اور زیادہ برکت کا سبب ہو گیا. آپ کی بارگاہ سے بھی سعادت مل گئی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا
محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین قبول فرما مولا، تیری پاک بارگاہ سے مولا حرم میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اس شہر میں کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو نے ہمیشہ برکت دی، رحمت دی۔ اللہ ہمیں عالم بنا، اللہ ہمیں عالم بنا، اللہ ہماری اولادوں کو بھی عالم بنا، اللہ ان کی اولادوں کو بھی عالم بنا، ہماری پوری نسل کو عالم بنا، ہم میں سے کوئی جاہل نہ رہے، کوئی جاہل نہ رہے مولا۔ آج دنیا میں نہ غربت مسئلہ ہے، نہ چوری مسئلہ ہے، نہ ڈکیتیاں مسئلہ ہے، نہ سود ہے، نہ شراب ہے، نہ کوئی مولا اور قتل و غارت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جاہل ہونا ہے مولا، جہالت سے محفوظ کر مولا، علم عطا کر مولا، ہمیں عالم بنا، ہمیں اپنے قرآن کا علم دے، ہمیں اپنی حدیث کا علم دے، ہمیں اپنے نیک ولیوں کا علم دے، ہمیں مولا کبھی اس سے محروم نہ رکھنا، ہمیشہ مولا ہمیں اپنے نیک بندوں کی معرفت دیتے رہنا۔ مکتوب شریف ختم کیا، تیرے نیک بندوں کی محبت سے بھرا ہوا یہ مکتوب شریف، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دینا، ہمیشہ کے لیے اپنے نیک بندوں کی سعادتیں، برکتیں، ان کی خدمتوں کا موقع دیتے رہنا۔ آج مولا یہ ہم تیرے حرم میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بھی بزرگوں کی وجہ سے آئے، انہوں نے سکھایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے رستہ دکھایا، اور آج مولا اس رستے پہ گامزن ہو کتنے لوگ برکتیں پا گئے۔ اللہ اور برکتیں عطا فرما، اللہ اور رحمتیں عطا فرما۔ اس محبت سے یہ تمام قافلہ آیا ہوا ہے، اللہ ان سب کو بخش دے، آج ان سب کو آج معاف کر، کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کے دامن کو گوہر مراد سے پر کر، جو مانگ رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے عطا فرما، جو چاہتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کے دے۔ کوئی ایسی دعا نہ ہو جو مولا ان کے دامن سے آج الگ ہو جائے، جو بھول گئے اسے بھی دے دے، جو مولا فراموش ہو گئے اسے بھی دے دے، جو چھوڑ گئے اسے بھی دے دے۔ اللہ ہر کرم اور فضل آج ہمارے دامن میں۔ بعض ایسی مشکل دعائیں ہیں مولا جو کرتے ہوئے دل ڈر جاتا ہے، لیکن مولا کیا کریں، تو دینے والا ہے، اللہ عطا فرما، اللہ عطا فرما، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دے دے مولا، ہمارے حق میں بہتر کر کے دے دے اللہ، اگر وہ بہتر نہیں ہے تو بہتر کر کے دے دے، اللہ عطا فرما۔ اس محبت سے مولا یہ پورا قافلہ بیٹھا ہے مولا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تیرے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیرے حرم میں آئے ہوئے ہیں مولا، یہ غلام فقیر آئے ہوئے ہیں، ان فقیروں کو مولا آج نواز دے، ان فقیروں کو آج جولی میں کچھ ڈال، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ عزت ہے، نہ قدر ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ اقتدار ہے، صرف تیری محبت لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ قبول فرما، تیرے نبی کے شہر سے آئے ہیں، یا تو مولا کیا سیدھے آئے ہیں، تیرے نبی کے شہر سے آئے، انہوں نے بھیجا ہمیں، ہمیں نہ دیکھ، رحمت للعالمین کو دیکھ، اور اللہ عطا فرما، اللہ رحمت للعالمین کے صدقے عطا فرما، اللہ قبول فرما۔ اللہ جس محبت سے یہ سارے تمام ساتھی مولا یہ تیرے بڑی دور سے چل کے آئے ہیں مولا، بیچارے گرمی میں اور بڑی مشکل سے، بہت سارے کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ پریشان حال، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، کچھ کویت سے آ گئے ہیں، کچھ مولا بڑی دور سے چل کے آئے، کچھ جدے سے آ گئے مولا، بڑے پیار سے آئے، ملنے آئے، اللہ آج سب کے دامن کو گوہر مراد سے، کوئی دعا مولا آج ایسی جرات دو، کرم نوازی فرما، فضل نوازی فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، مولا ہم تجھ سے کبھی مایوس نہیں۔ دیکھ مولا یہاں بوڑھے بھی، سفید داڑیوں والے، ہماری بوڑھی عورتیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں مولا، جن کی عمریں گزر گئی ہیں، ان کے صدقے آج ہمیں معاف کر دے۔ دیکھ اس میں جوان بھی ہیں، دیکھ اس میں مولا کالی داڑیوں والے، سونی داڑیوں والے، خوبصورت عمروں والے جوان بیٹیاں بھی ہیں، اللہ ان سب کو آج برکتیں عطا کر، ان کے صدقے ہم بوڑھوں کو معاف کر، بوڑھوں کے صدقے ہم جوانوں کو معاف کر، عورتوں کے صدقے مردوں کو معاف کر، مردوں کے صدقے عورتوں کو معاف کر، اللہ معاف کر دے، اللہ فضل فرما مولا۔ یہ وقت شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے، شاید کبھی ایسے موقع پھر نہ آئے، یہ دیکھ مولا آج یہ آ گئے ہیں، تو ابھی ان سب کے دامن دفتر، دامن عمل، وہ سارے کے سارے پاک کر، ان کے دفتر پاک کر دیے جائے، ان کی ساری آج کوتاہیاں معاف کر دی، سارے آج ان کے گناہ بخش دیے جائیں، سارے گناہوں کو معاف کر کے آج ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم حرم جانے والے ہیں مولا، اس طرح جائیں کہ آج ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، آج ماں کے معاف کر کے مولا بھیجا جائے۔ اللہ فضل فرما، اللہ فضل فرما، تو کرنے والا، تو کر سکتا ہے، تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی، ہمارے چھوٹے ذہن، چھوٹی سوچیں مولا اس سے آگے جاتے نہیں، تیری بارگاہ میں آج تجھ سے تیرے نبی کی زیارت کا سوال کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ان سب کو زیارت رسول ہو جائے، بار بار زیارت رسول ہو، حضور جفی مار مار کے ملیں، حضور سینے سے لگائیں، حضور بار بار ملیں، خوابوں میں آئیں، گھروں میں ملیں، آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہو جائے جیسے گھر والا ہوتا ہے،
اللہ ایسا ہمیں حضور کے ساتھ، ایسا نبی کے ساتھ ہمیں بنا دے مولا، ہم مانگ سکتے ہیں، ہم مانگنا چاہتے ہیں، ہم مانگنا کے حق رکھتے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما مولا۔ میرے حضرت پہ اپنی ساری رحمتوں کا نزول، میرے حضرت پہ اپنے سارے کرم نازل فرما، سارے فضل جن کی سکھانے سے، جن کے سیکھنے سے ہم یہاں تک پہنچے، جنہوں نے اور ہمیں دیا اور برکت دی، اور ابھی ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے میری عید ہو گئی آپ کو دیکھ کے مولا، وہ ایسے لفظ بول جاتے ہیں، ایسی عزتیں دے جاتے ہیں، الہ العالمین ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، قبول فرما لے۔ خاص رحمت تمام میرے ساتھیوں بچوں پہ ہو، پیچھے جو سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی مکے سے دعا ہے، سب کے لیے یہی دعائیں ہیں، قبول فرما لے مولا۔ تمام فاروقی سسٹرز، تمام فاروقی بردرز، تمام مولا ان کے پیچھے گھر والے، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے، ہماری اہلیہ، ہمارے بچے، ہمارے صاحبزاد احمد اور دیگر مولا، سب کے لیے برکتوں کی دعائیں ہیں، قبول فرما۔ ہماری تمام آل اولاد، تمام ہمارے مولا عزیز و قربا، تمام جو رخصت ہوئے دنیا سے، میرے والدین اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام دے، اور جتنے بھی مولا دنیا میں رخصت ہوئے ہمارے جتنے ساتھیوں میں سے جو گھروں سے چلا گیا، سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب اللہ۔ ہاں آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں، وہ مکے میں آج ہماری یادوں میں ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ فضل فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج جو مولا دعوت کا اہتمام کیا گیا، انعام صاحب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ہر شے میں اضافہ اور برکت عطا فرما، اور جو ساتھی مکہ میں، مدینہ میں دعوتیں کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، اللہ اتنا دے کہ ان کی مولا قیامت تک کی پشتیں آباد ہو جائیں۔ یہ تیرے حرموں میں، تیرے حرم میں، دونوں حرمین میں یہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں روٹی ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو اتنا دے کبھی ان کی کمی نہ آئے، کبھی کوئی کمی، اللہ عطا فرما، اللہ سب کچھ کھل کے عطا۔ ہم مولا تھوڑی سی زندگی جو گزارنے کے لیے رہ گئی، اللہ وہ خوشحالی والی گزار کے جائیں، خوشحالی والی گزار کے جائیں، کھلی اور صاف ستھری زندگی گزار کے جائیں، تیرے نبی کی محبت والی زندگی گزار کے۔ مرکز مجدیہ پہ کرم کیا جائے، مرکز مجدیہ کی دن و رات پہ رحم کیا جائے مولا، آگے جتنے بھی اس کے پروجیکٹ ہیں، کرم فضل ہمارے سامنے شامل حال کیا جائے، پوری دنیا سے ہمارے جتنے محبت والے سب کو مولا برکتیں اور رحمتیں عطا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ دو شعر کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام کے پڑھ لیجئے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ جی ربیہ پڑھے۔ یا نبی سلام علیکم، وہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ جو پڑھتی ہیں دوسرا، وہ نہیں، وہ دوسرا، وہ جو کیا نام ہے، نہیں وہ ایک اور پڑھتے ہیں نا آپ، چلیں جو دل میں آ رہا پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ در کی کو سلام، گنبدے خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اللہ اللہ والہانہ جو طواف روزائے اقدس کرے، والہانہ جو طواف روزائے اقدس کرے، مست و بے خود
وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ مسجد اللہ اللہ یا رسول اللہ، صبح اور شاموں کو سلام۔ مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام۔ یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں، جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام۔ اور ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام۔ یا رسول مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین تیرے پاکیزہ محبوب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا قبول و منظور فرمایا جائے۔ اسی طرح مولا پھر مدینہ بلا لے، پھر تیرے نبی کی دربار میں پھر حاضر ہو اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق حاصل۔ اللہ قبول فرما۔ مولا جو جا چکے پھر جائیں، جو نہیں گئے انہیں مولا بلا لے، دنیا سے جہاں جہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک تیرے نبی کے دربار پہ حاضر نہیں ہوئے، اللہ ان سب کو بلا لے، انہیں تیرے نبی کے دربار کی عزت کا علم ہو، تیرے نبی کے دربار کی برکت کو جان لیں۔ اللہ قبول فرما۔ تمام ساتھیوں کا یہاں آنا، یہاں تمام عمرے کے مناسک ادا کرنا، پھر حرم میں بار بار جانا، مولا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تو ہم سے پوچھ لینا، انہیں نہ پوچھنا۔ اللہ ہم انہیں لے کے آئے، ہم انہیں ان کو بلایا، اللہ کوئی ادب میں کمی رہ گئی تو ہمیں پوچھنا، تو ان سے نہ پوچھنا۔ یہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے، ابھی جان نہیں پائے، ابھی ان کو عزت اور قدر علم میں نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمانا، اللہ معاف فرمانا، اللہ کرم فرمانا۔ اللہ ان تمام کے لیے عزتوں کی دعائیں ہیں، برکتوں کی دعائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ما قریح اللہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ خواتین اپنے اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں اور